तुझसे क्यों इतनी मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شریعت اسلامیہ کے قواعد میں سے ہے التیسیر، آسانی، اور ہر موسم اور ہر انسان کی طبیعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس دین کو بالکل ہی فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں لوگ موزے پہنتے ہیں، خف پہنتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا بالکل ثابت ہے۔ بہت سے لوگ اس میں احتراز کرتے ہیں، جبکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ موزے پر اور خف پر مسح کیا جائے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں جنہیں جاننا بالکل ہی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ موزے وضو کے بعد پہنے گئے ہوں، موزے وضو کے بعد پہنے گئے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفه فقال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین فمسح علیہما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خف پر مسح کیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدث اصغر کے لیے پیشاب پخانہ سے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جنابت کی حالت کسی کی ہو جائے تو موزہ اور خف نکالنا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ محدود وقت تک کے لیے مسح کرنا جائز ہے، اور وہ محدود وقت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اسی طرح سے اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں کہ خف ہو یا جورب ہو، شرابات ہو، بالکل ہی ان تمام پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے، انہوں نے مرض الموت میں مسئلہ بیان کیا کہ آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا، آج میں نے جورب پر، یعنی چمڑے کا نہیں بلکہ اون کا یا دوسرے قطن وغیرہ کا جو موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کرنا امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ پہ مشقت مول نہ لو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت موزہ نکال لیتے ہیں، جبکہ ٹھنڈی کڑاکے کی ہوتی ہے، ٹھنڈی کڑاکے کی ہوتی ہے، اس کے باوجود موزہ نکالتے ہیں اور پھر بھیگے پاؤں پر موزہ پہن لیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے اس انعام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان الدین یسر، دین بالکل ہی آسان ہے، اس لیے اس آسانی سے فائدہ اٹھاؤ، چاہے نیلون کا موزہ ہو یا کپڑے کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو، چاہے چمڑے کا ہو، ہر ایک پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے، بلکہ انسان کے لیے جو مناسب ہے وہ کرنا چاہیے۔
نہ کہ اپنے اوپر شدت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تعنت کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دیا ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے جب آدمی نے وضو کر کے پہن لیا، مثال کے طور پر فجر کے وقت، اب جب مسح کرے گا ظہر کے وقت تو کل ظہر تک مسح کر سکتا ہے ایک مقیم آدمی، اور اسی طرح سے مسافر آدمی 3 دنوں تک اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ اور بہت سے علماء احناف نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بالکل جائز اور درست ہے کہ کسی بھی قسم کا موزہ ہو، اہم چیز یہ ہے کہ اس میں چل سکتا ہو، اگر تھوڑا سا پھٹا بھی ہو تب بھی بالکل اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین سے نوازے اور تمام تر شدت سے محفوظ رکھے۔